حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں زہد میں سب سے زیادہ مشہور تھے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے نا. حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے کہ نبی کا ساتھ جس طرح حضرت ابو بکر نے دیا اور نبی کی جو دوستی جس طرح حضرت ابو بکر سے تھی وہ دوستی کسی کے نصیب میں نہیں آئی. اور نبی نے اپنے مصلے پہ کھڑا کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر کو, بیماری کے ایام میں. یہ مقام ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عمر کو الگ مقام ہے, حدیث سے ثابت ہے. کچھ جزوی فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول سے, وہ مشہور حدیث ہے مختصر بتا رہا ہوں, ابو بکر نے پانی نکالا اس میں کچھ ذوف تھا, حضرت عمر نے ایسے کھینچ کے نکالا. تو یہ اشارہ تھا کہ خلافت جو مسلمانوں کی خاندانی قائم ہوگی وہ حضرت عمر کے دور میں. سمجھتے ہو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت ابو بکر نے ختم کیا, لیکن عمر کے دور میں فتنے میں مجال نہیں تھی کہ وہ بولو بھائی سر اٹھا لے. حضرت ابو بکر کے دور میں فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی کا تو ابتدا سے آخر تک پورا دور آزمائشوں میں گزرا. حضرت عمر کے دور میں فتنے کو جب پتہ چلا کہ عمر کا دور ہے, اس نے سر اٹھانے سے معذرت کر لی. بھائی ابھی سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لو. بلکہ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ, تو شیطان کو جب ڈر لگتا ہے کہ بھائی ان کو بہکانے سے پہلے سوچ لو تو ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جزوی فضیلت کس کو ملی؟ حضرت عمر کو. تو اسی طرح ایک جزوی فضیلت تھی حضرت علی کی جو دوسرے صحابہ کو اس لیول کی نہیں ملی, وہ ہے زہد فی الدنیا. حضرت علی کے دل میں کہا جاتا ہے, مورخین لکھتے ہیں ان کے حالات سے, دنیا سے بالکل بے رغبتی. وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے رات کو اپنے آپ کو خطاب کرتے, دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی. وہ تو باقی صحابہ میں بھی نہیں تھی, لیکن مقام ہوتا ہے نا, بالکل ہی بے رغبتی, زہد کے اعلیٰ مقام پر. علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی زہد کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے, زہد فی الدنیا. لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے انتقال ہوتے ہی 4 شادیاں کی ہیں. تو ان کو کیا زنا کا خطرہ تھا؟ معاذ اللہ حضرت علی کو ناممکن. ان کے جو حالات ہیں بھائی, وہ تو ایک بیوی بھی نہ ہوتی ان کو, کیونکہ زہد فی دنیا ہے نا, دنیا سے بے رغبتی. تو 17-18 باندیاں اور 4 بیویاں, اور 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی, خدمت کر رہی تھی. اس باندی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دولہا بنوں, میں نکاح کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کر لیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا 4 بیویاں موجود ہے, کیسے کر لوں؟ ٹھیک ہے نا, یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے اس کا. تو اس نے کہا ایک کو طلاق دے کے کر لیں. فرمایا نا, الطلاق قبیح اکرہہ, طلاق بری چیز ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. تبھی تو میں نے واقعہ بتایا نا, حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیے, تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا, ممبر پہ جا کے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں, اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے, بے شک یہ طلاق دے دیں, کیونکہ ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا. اس پہ کہ ایک صاحب نے, مشہور زمانہ فتنہ نے مذاق اڑائی, یہ مفتی صاحب نے جھوٹی روایت پیش کی ہے, مشہور آدمی ہے. تو میں نے جب اس کا جواب دیا حوالہ, تو اس وقت سے وہ اس حوالے کو پی کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے محترم سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے سامنے بیٹھے ہیں, وہ پی جاتے ہیں حوالے سے. جتنے چیلنج ہوتا ہے ایک دم چیلنج, یہ وہ, جب چیلنج کا جواب دو بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خیر, تو یہ جو ترغیبات ہیں نا, تو حضرت علی تو اتنے دنیا سے بے رغبتی اور نکاح, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی رغبت ڈالی. اسی باندیاں اور بیویوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی کے 30 بیٹے, یعنی 30 بیٹے تو وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, 30 بیٹے وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. اور جب اتنے ہوتے ہیں نا بیٹے, تو پھر ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے. 2 بچے تو برگر کی طرح پلتے ہیں, ملا منہ وہاں گیا تھا, یعنی برگر. دیکھو نا ابھی جو بچے 2 بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. مائیں صبح ناشتے میں 6 مہینے لگا دیتی ہیں, بیٹا یہ کھا لے, بریڈ پہ بریڈ کھائے گا, پاپے کھائے گا,
یا اور کیا کیا ہوتا ہے, پراٹھا, پاٹھا کھاؤ گے, ہپا کھاؤ گے, کیا کھاؤ گے, کم بخت کچھ بھی نہیں کھاتا وہ, نہیں یہ بھی نہیں کھاؤں گا, وہ بھی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے آیا, ڈبل روٹی پہ راضی ہوا کہ بریڈ کھاؤں گا. اب بریڈ پہ آپ جیم لگا دیا آپ نے, جیم کیوں لگایا, جیم کیوں لگایا؟ میں نے تو کہا تھا مکھن, یہ والا کینسل ہو گیا, مکھن لگاؤ اب ان کے لیے. تو اس پہ بھی, خود پہ بھی مکھن لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی مکھن لگانا پڑتا ہے. پھر وہ ڈبل روٹی کے 2-3 پیس بمشکل کھائے گا, پھر 1 آدھ کوفتہ لنچ میں لے کے چلا جائے گا. تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں, مائیں پریشان ہوتی ہیں, ہائی یہ تو لڑائی کے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا, او بھائی اس کو لڑنے دو, بچوں کو, بیٹے آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, یہ لڑے گا اس میں کانفیڈینس, ابھی بھائیوں سے لڑ رہا ہے, یہ وہ لڑائی نہیں ہے, یہ تو بچوں کی لڑائی ہے, یہ لڑنے دو. اس پہ ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی اس لڑائی کے نتیجے میں, سمجھتے ہو؟ تھوڑے سے بڑے ہونے تو پھر ان کو سکھاؤ کہ کھلانا سیکھو, تو تھوڑی سی تربیت تو کرنی پڑے گی نا. بالکل ہی تربیت سے غافل ہو گئے پھر تو چور ڈاکو ہی بنیں گے, وہ تو ایک بھی چور ڈاکو بنے گا. تو پھر یہ بڑے ہوں گے, پھر میں تو جتنے فیملی والے لوگ ہیں نا جو بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بھائیوں کا, وہ اکثر ان 100% نہیں, اکثر وہی ہے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان میں پھر یہ ظرف ہوتا ہے, بہنوں کا خیال بھی کرنا ہے, بھائیوں کا خیال بھی کرنا ہے, عید بقرعید پہ اس کے ہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کے ہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کی بھی دعوت کرنی ہے, یہ سب زندگی ہوتی ہے, اس میں انسان کا ظرف بڑھتا ہے. پھر یہ میدان میں لڑے گا بھی, ٹھیک ہے نا, کیا کرے گا. اور یہ ڈبل روٹی میں صبح سے گھنٹہ مکھن اور جیم میں 1 گھنٹہ لگا دیا, کم وقت یہ میدان جنگ میں لڑے گا. ابھی نندن کو چائے پلائے گا یہ تو وہاں بھی جائے گا نا, اگر جہاز لے کے چلا گیا تو ابھی نندن اس کو اتار لے گا. کسی نے بتایا ابھی نندن ہے, ابھی نندن نہیں ہے, صحیح تلفظ کیا ہے بھائی, ابھی نندن, تو وہ اتار لے گا اس کو. پھر اس کو جب لے کے جائیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے ڈبل روٹی پہ چائے لگائیں یا ڈبل روٹی پہ جیم چاہیے یا مکھن. تو یہ جواب میں کہا مجھے ڈبل روٹی چاہیے, مجھے تو پاٹھا چاہیے. وہ کہے گا تو یہاں پراٹھے کھانے نہیں آیا, تیرے کو تمیز سے جو پلا رہے ہیں نا پی لے, یہ تیری نانی کا گھر نہیں ہے. تو ایسے چھوئی موئی فوجی بنے گا وہ تو سلیکشن ہی نہیں ہوگی آرمی میں اس کی. تو حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان میں شہید ہوئے ہیں؟ 30. کہتے ہیں کل ٹوٹل تھے کتنے نہیں پتہ, لیکن 30 تو صرف میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو وہ بھی فخر بنیں گے, قابل فخر ہوں گے قیامت کے. تو یہ جو ولیمے پہ اتنی ترغیبیں اور اتنی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اصل میں یہ نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے. کس کی؟ نکاح. اور نکاح کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ روایت میں آتا ہے مسجدوں میں نکاح کرو. تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس عمل کو لوگ عیاشی نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں. تو نیک لوگ اس میدان میں آگے بڑھیں. آج عیاش لوگ بڑے ہوئے ہیں. دوسری شادی اکثر ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری شادی کے بعد زیادہ تر میرے پاس جو خبریں ہیں وہ واقعی یہی ہیں کہ یا تو پہلی پہ ظلم ہوتا ہے یا دوسری پہ. وجہ کیا ہے؟ سنجیدہ لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ رہے.